لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. دیکھو جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پہ عاشق ہو گئی تو پبلک کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف ہیں, وہ تو ان کو ایک خادم کے طور پہ دیکھ رہے تھے. تو عورتوں نے کیا کہا, امراۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسی, اپنے گھر کے غلام پہ عاشق ہو گئی, اپنے گھر کے خادم پہ عاشق ہو گئی. یہ تو ایک رائل فیملی سے, ایک بادشاہ کی یا ایک اچھے خاندان کی عورت ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک گھر کے لڑکے پہ جو خدمت کے لیے ہے. انا لنراھا فی ضلال مبین, ہم تو دیکھتے ہیں بہت بڑی گمراہی ہے. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ پیغمبر ہیں, اور اللہ نے جتنا حسن اس کائنات میں بانٹا اکیلا آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. تو اتنی بات تو ان عورتوں کے تانوں سے پتہ چل گئی نا جو یوسف علیہ السلام کو نہیں جانتی تھی. بھائی انسان اپنے جیسوں سے محبت کرتا ہے, تبھی تو اسلام میں کتا پالنے کی اجازت ہے, ضرورت میں. کتوں سے محبت کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. انگریز میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ انگریز کتا پالتا تو ہے بچوں کی طرح, اسلام کہتا ہے بچوں کو پالو کتے کی طرح. یعنی انگریزوں کو کہتا ہے, نہیں آئی میرا خیال ہے بات, انگریز بچے نہیں پالتا, کتے پالتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے, جس طرح کتے پالتے ہو ایسے بچے پالو, اور جیسے بچے پالتے ہو ایسے کتے پالو. پالتے ہی نہیں بچے, تو وہ بچے پالتے ہیں ضرورت کے وقت, بہت شدید ضرورت ہو, جب 50 سال کے ہو گئے, بڈھے ہونے لگے, تو اب چلو یار ایک آدھ ہو جائے. تو ایسے ہی اسلام نے بھی اجازت دی ہے کتا پالنے کی. بھائی اگر ضرورت ہو تو ایک آدھ کتا, کیا خیال ہے, رکھ لو. کوئی چور کا خطرہ ہے, کوئی خطرناک مسئلہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی ضرورت میں اسلام نے کتا پالنے کی اجازت دی ہے نا, اس ضرورت میں بھی وہ بچہ نہیں پالتے. بہت شدید ضرورت کہ اب چانس ختم ہو رہا ہے, بوڑھے ہو رہے ہیں, اب پتہ ہے کہ اب مزید اب پیدا نہیں ہوا تو اب ہو نہیں سکتا, پھر مجبوراً ایک آدھ, کبھی آدھا ہوتا ہے, کبھی ایک, کبھی پونے دو, تو پھر وہ پال لیتے ہیں. تو جو محبت کتے کو دینی چاہیے, جو محبت بچے کو دینی چاہیے, وہ کس کو دے رہے ہیں, کتے کو دے رہے ہیں. وہ اسلام کا یہی مطالبہ انگریزوں سے کہ بچوں کو کتوں کی طرح پالو. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کہہ رہا تھا بھائی, یہ بات کتے والی کہاں سے آ گئی, یہ کتے والی بات کہاں سے آ گئی, پتہ نہیں. انگریز ہیں, ہاں چوہے پہ. اب اسلام نے کتا پالنے کی اجازت دی, کتوں سے محبت دل دینے کی کتوں کو اجازت نہیں دی. کتوں پہ عاشق ہو گئے. لوگ کہتے ہیں وفادار اتنا ہے, اتنی خدمت کرتا ہے. بھائی وہ اس میں سافٹ ویئر اللہ نے ڈال دی ہے خدمت کے, وہ اپنے اختیار سے نہیں کرتا, وہ اپنے اختیار سے نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ اس کی گلی میں دوسرا کتا آ جائے تو برداشت نہیں کرتا. اگر یہ اس میں انسانیت ہوتی نا, انسانیت, تو وہ مالک سے بھی وفا کرتا. اور اگر کوئی آ رہا ہے اس کے دال پانی میں شریک ہو رہا ہے, دوسری گلی کا بے روزگار کتا, ہر گلی میں روزگار وہ نہیں ہوتا. جو ہو سکتا ہے آپ کی گلی میں روزگار اچھا ہو, تو دوسرا بے روزگار کتا آ گیا اس گلی میں, تو کتا پن دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا اس کے ساتھ. تو جو بری خصلت اللہ نے ڈال دی وہ بری اس میں ہمیشہ سے, وہ چینج نہیں ہو سکتی. جو اچھی کوالٹی ڈال دی وہ اچھی ہے, تو اپنے اختیار سے نہیں ہے. اس لیے کتے اچھے برے نہیں ہوتے, نہ محبت کرنے کے قابل ہوتے ہیں, کام لینے کے قابل ہوتے ہیں. اللہ نے مسخر کر دیا ہمارے لیے. اللہ نے کتوں کو کس کے لیے بنایا, ہمارے لیے, کہ جو ضرورت کا کام ہے ان سے لو, شکار کرو, پہرے داری دو. ان کے اندر ہم نے ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ پہرا اچھا دے سکتے ہیں. یہ بس ہم نے کیا کیا کہ وہ اس کو تو اتنی محبتیں شروع کر دی. بلی پہ دل آئے ہوئے ہیں لوگوں کے. ایک کلینک میں تھا, اپنی بکری لے کر گیا تھا,
بیمار تھی تو ایک خاتون بلی لے کر آئی ہوئی, وہ ایسا رو رہی ہیں جیسے کوئی جنازہ ہو, گھر میں کسی کی میت ہو گئی ہو. بس کرو یار, تھی بڑے گھر کی, اب کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, غیبت نہیں ہے, اس خاتون کو بھی نہیں پتا ہوگا میری بات, پرانا قصہ ہو گیا. تو اتنا رو رہی ہو بھائی تم. مجھے لگا کہ یہ ہوتا ہے جب ٹائم پہ شادی نہ ہو اور ٹائم پہ بچے نہ ہو, تو پھر جو سلوک بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بلوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہی ہے فیملی پلاننگ کے عذاب, سمجھ رہے ہو, جس میں انہوں نے تمہیں ڈال دیا اور تم خوش بھی ہو, اور پھر میرے بچوں کا مذاق اڑاتے ہو. وہ نہیں ارشاد بھٹی کہہ رہا تھا اتنے بچے قوم پہ رحم کریں, میں نے کہا قوم پہ رحم ہی کیا ہے, فی الحال یہی میرے پاس ایک پیکج تھا کہ قوم کو جوان دے دی ہم نے, گروتھ ریشو بڑھتا ہے تو جوانوں کا ریشو بڑھ جاتا ہے. آبادی تو بڑھنی ہے, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. فرق یہ ہے کہ ایک خاص مقدار میں بڑھنا ضروری ہے تاکہ جوانوں کے ریشو کا ریشو بوڑھوں سے زیادہ ہو, کمانے والے زیادہ, کھانے والے کم. ہاں آبادی بڑھنے سے نقصان جب ہوگا جب وسائل کم ہو, وسائل کم ہو. تو وسائل کم ہے نہیں, رپورٹ ہی ہے. وسائل تو اتنے ہیں کہ سنبھل نہیں رہے ہیں, اتنے وسائل ہیں. کہتے ہیں نا وہ پانی کی کمی ہو رہی ہے زمین میں, بھائی صاحب یہ لطیفے کہیں اور جا کے چھوڑا کرو, یعنی اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں, زمین میں پانی کم ہو رہا ہے, اتنا پانی سمندروں میں ضائع ہو رہا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. اس کو ڈیم بنا کے روکو. کوئی کہیں بھی کسی قسم کے وسائل کی کہیں بھی کمی نہیں ہے. یہ منجن بہت پرانا تھا, باہر کی یونیورسٹیوں میں یہ منجن نہیں بیچا جاتا, یہ یہاں پرانا سڑا ہوا مال جو بک رہا ہے نا یونیورسٹیوں میں, وہاں یہ منجن بک رہا ہے. وہ ایک دفعہ ہمارے ریٹائر سپریم کورٹ کا بیان آیا تھا نا کہ اتنا پانی زمین سے ہم نکال رہے ہیں اور بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں تو یہ تو ختم ہو جائے گا پانی. تو لوگوں نے کہا مفتی صاحب دیکھو کیسی کیلکولیشن کی ہے, تو کچھ قوم پہ رحم کرو, آپ نسل روک لو, اتنا پانی زمین سے نکل رہا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب کبھی بھی دنیا میں تحقیق ایسے نہیں ہوتی کہ اتنا پانی نکل رہا ہے, جا کتنا پانی رہا ہے اور اس میں سے نکل کتنا پانی رہا ہے. جاتے میں کا نہیں بتا رہے ہیں کہ اتنا جا رہا ہے, جو بارشوں سے جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور وہ جو دریاؤں میں ضائع ہو رہا ہے سمندروں میں وہ تو بہت سے بھی زیادہ ہے, تو اس کو روک لو. اللہ جب انسانوں کو پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے رزق کا انتظام بھی تو کیا ہے نا اس نے. اب وہ تو لنگر بانٹ رہا ہے بارشیں برسا کے, آپ ہی کا پیالہ نہیں ہے, آپ ہی کا ڈیم نہیں ہے. بھائی آپ کے بچے تھے 15-20, حکومت نے گاڑی بھیجی کہ یار لنگر بانٹو, اس کے 2 بچے ہیں, اس کو 2 تھیلیاں پکڑاؤ, اس کے 10 ہیں, اس کو 10 پکڑاؤ. اب وہ تھیلیاں پھینک رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی ٹوکرا ہی نہیں ہے اس کو کیچ کرنے کے لیے, وہ ضائع ہو رہا ہے سارا. تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے. ہمارے ملک میں پانی اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے حکمران شرم سے ڈوب کے مرنا چاہیں تو بھی استغفر اللہ, یعنی ہم بہت زیادہ پانی ہے. ٹھیک, ایک تو میرے منہ سے بعض دفعہ غلطی سے غلط چیزیں نکل جاتی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں وہ نکلتی صحیح ہیں. خیر, تو حکمرانوں کو ہم کیا برا کہیں, ہم خود بھی تو ایسے ہی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہم صبح شام کہتے ہیں نا وزیر اعظم غلط, صدر غلط, فلانا غلط, ڈھمکانا غلط, فرمایا کہ ہمیں تھوڑے دن کے لیے حکومت دے دی جائے, ہم میں سے کوئی بھی فرعون سے کم نہیں نکلے گا. وہ تو ابھی اختیارات ہیں نہیں فرعون والے, سمجھ رہے کہ نہیں, ابھی ہے. غریب آدمی کیا ظلم کرے گا, اختیارات ہی نہیں ہے. جہاں اختیارات آئے, جن کے پاس آتے ہیں تو وہ فرعون بنتے ہیں. ابا کا جب انتقال ہوتا ہے تو بہن کی وراثت چٹ کر جاتے ہیں. یہ یاد رکھو, جو 1 روپے کھا رہا ہے 1 ارب بھی وہی کھاتا ہے, اور جو 1 روپے 1 ارب نہیں کھاتا وہ 1 روپے بھی نہیں کھاتا. چوری میں یہ کبھی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چپل چور ہے یا یہ بینکوں سے ڈکیتیاں کرتا ہے. چور کو چپل چرانے کا موقع ملے وہ چپل چرائے گا, اس کو بینک میں ڈکیتی کا موقع ملے وہ بینکوں میں ڈکیتیاں کروڑوں اربوں روپے لے کے لوٹے گا. اس لیے ایماندار لوگوں میں یہ نہیں ہوتا 1 روپے کی حفاظت کرتے ہیں, یہ 1 کروڑ کی حفاظت کرتے ہیں. جو کرتے ہیں وہ 1 کروڑ کی کریں گے, جو نہیں کرتے وہ جو 1 روپے کی بھی نہیں کرتے. ہوا و حرص والا دل
بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔